اور پھر وہ اللہ حقیقت دکھا دیتا ہے ہر رشتے کی، ہر محبت کی، اور فرماتا ہے بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، قرآن نے بتایا ہے، اور تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ اللہ کو پا کر کبھی کسی نے کچھ نہیں کھویا، اور اللہ کو کھو کر کسی نے کبھی کچھ نہیں پایا۔ ہم لوگوں کے ان عیبوں پر ان کا مواخذہ کرنا چاہتے ہیں جن کی سزا یا معافی کا اختیار صرف اللہ تعالی کے پاس ہے۔ جو اللہ کی یاد میں وقت گزارتے ہیں وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتے، اور جلد ہی آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ بات کرتے ہوئے جب آنکھیں زبان کا ساتھ نہ دیں تو سمجھ لیں کہ یا تو آپ کی نیت میں کوٹ ہے یا الفاظ میں۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو رب ہمیں دوسری ڈور سے فوراً جوڑ دیتا ہے۔ ہم تک کر رکتے ہیں تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ دے دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ جب انسان اپنے مٹی ہونے کی حقیقت کو بھولتا ہے تبھی وہ تکبر کے شر میں مبتلا ہونے سے خود کو کبھی نہیں روک سکتا۔ جو تمہارا نہیں اس کی دوری پر تمہیں مطمئن کر دیا جائے گا، اور جو تمہارا ہے اس کو تم تک بھیج دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے چہرے کو وہی رنگ دیا ہے جو وہ چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہڈیوں کو اتنا ہی اونچا یا چھوٹا بنایا ہے جتنا قد وہ آپ کو دینا چاہتا تھا۔ اعمال آپ کے جو بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صورتیں اس نے آپ سب کی اچھی بنائی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جنت کے منتظر نہ رہو، بلکہ ایسے بن جاؤ کہ جنت تمہاری منتظر رہے۔ محبت تو یہ ہے کہ جو فرشتے تمہارے گناہ تمہارے رب تک لے کے جاتے ہیں، تمہارا رب انہی کے ہاتھوں تمہارا رزق بیچتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب کوئی محبت کرنے والا انسان تم پر غصہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ کہ تم اس کی نظر میں اپنی اہمیت کھو چکے ہو۔ میں نے کہا تک چکا ہوں؟ تو نے کہا خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ میں نے کہا کوئی بھی میرے دل کی بات نہیں جانتا۔ تو نے کہا خدا انسان اور اس کے قلب کے بیچ حائل ہے۔ میں نے کہا تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ تو نے کہا ہم گردن کی رگوں سے بھی انسان کے قریب تر ہیں۔ میں نے کہا لیکن لگتا ہے تو مجھے بھول ہی گیا ہے۔ تو نے کہا مجھے یاد کرتے رہو، میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ میں نے کہا کب تک صبر کرنا پڑے گا مجھے؟ تو نے کہا تم کیا جانو شاید وعدے کا وقت قریب ہی ہو۔ میں نے کہا تو بہت بڑا ہے اور تیری قربت مجھ نہایت چھوٹے کے لیے بہت ہی دور ہے، میں اس وقت تک کیا کروں؟ تو نے کہا تم وہی کرو جو میں کہتا ہوں اور صبر کرو تاکہ خدا خود ہی حکم جاری کر دے۔ میں نے کہا تو بہت ہی پرسکون ہے، تو خدا ہے اور تیرا صبر و تحمل بھی خدائی ہے، جبکہ میں تیرا بندہ ہوں اور میرے صبر کا ظرف بہت ہی چھوٹا ہے۔ تو ایک اشارہ کر دے کام تمام ہے۔ تو نے کہا شاید تم کسی چیز کو پسند کرو اور تمہاری مصلحت اس میں نہ ہو۔ میں نے کہا میں تیرا کمزور اور ذلیل بندہ ہوں، تو کیوں کر مجھے اس حال میں چھوڑ سکتا ہے؟ تو نے کہا خدا انسانوں پر بہت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تمہاری چاہ سے انکار نہیں کرتا، وہ تمہارا صبر سنبھال کر رکھتا ہے، وہ صدائیں رد نہیں کرتا، وہ بہترین وقت پہ نواز دیتا ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اسی خاموشی کا شور
صرف اللہ کو سنائی دیتا ہے۔ میرا رب وہ ہے جو مجھے آزماتا ہے، پھر سنبھالتا ہے، اور پھر آزماتا ہے، اور پھر سنبھالتا ہے۔ اللہ دیر ہونی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جائے۔ قرآن پاک ایک ایسا نور ہے جو دلوں کے زنگ اتار دیتا ہے۔ توبہ کے آنسوں کا کمال یہ ہے کہ گرتا باہر ہے مگر اندر کی صفائی کر دیتا ہے۔ اللہ وہاں سے محروم کر دیتا ہے جہاں سے امید ہوتی ہے۔ اللہ وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی مصلحتیں ہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ پھر ان کہانیوں کا مکمل ہونا بھی تم دیکھو گے جن کے مکمل ہونے کا تصور بھی تم نہیں کر سکتے۔ مت بھولو، ناممکن اور نامکمل سے کہیں آگے اس کے کن کی رسائی ہے۔ سورہ یوسف مثال ہے، وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے تاکہ اس چیز کو ملنے کی تڑپ تمہیں اپنے خدا سے ملا دے۔ زندگی کی مشکلات پر کیوں غم کرتے ہو؟ کیا تمہیں پتہ نہیں خدا اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ سکون اور راحت سجدہ خدا میں ہے۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ میں نے پڑھ کے دیکھی ہے سورہ کاف۔ میرا رب اپنے نیک لوگوں کو برائی سے بہت دور لے جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی تعریف خود نہ کیا کرو، تم میں سے جو نیک ہیں اللہ انہیں خوب جانتا ہے۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے کہ نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ تم کہتے ہو تم مکمل ٹوٹ چکے ہو، لیکن در حقیقت وہ رب اب بھی تمہیں تامے ہوئے ہے۔ قبولیت کے لیے نشانی ڈھونڈ رہے ہو؟ اس سے واضح نشانی اور کیا ہوگی کہ اللہ اب تک تمہارا دل دعاؤں میں لگائے ہوئے ہے۔ یقین جانو کہ وہ تمہیں انسانوں کی طرح کبھی نہیں جانچے گا کہ تم اس کی رحمت کے قابل ہو کہ نہیں۔ وہ تمہارے گناہ سے بڑھ کر رحیم ہے، اور تمہارے گناہوں کے باوجود تمہارا زندہ رہنا اور تمہیں انواع و اقسام کی نعمتوں سے نوازا جانا اس کی رحمانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ساتھ تو زندگی بھی چھوڑ دیتی ہے، پھر انسان کیا چیز ہے؟ مذہب کے نام پہ لوگ اتنی عبادت نہیں کرتے جتنی بحث کرتے ہیں۔ لوگ بات نہیں سمجھتے، دکھ تو پھر بے زبان ہوتے ہیں۔ اللہ تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور تم رونے کو کندھے ڈھونڈتے ہو۔ یقین کر کہ تیرے کن پہ مولا بڑی حسرتیں سنبھال رکھی ہیں۔ انسان اگر کاش میں جینا چھوڑ دے تو کافی غموں سے بچ جائے۔ اللہ کا نور جب دل میں اترتا ہے تو سب سے پہلے دل کو منور کرتا ہے، پھر دل میں گناہ کی نفرت پیدا کرتا ہے، پھر اخلاق سنوارتا ہے، اور پھر مکمل کر دیتا ہے۔ وہ جس نے مچھلی کے منہ میں بند اپنے بندے کی آواز سن لی، تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کی صدا اسے نہیں سنائی دیتی ہوگی؟ جن کی پہنچ 7 آسمان پار ہو، ان کے زمینی کاموں کے ذریعے پھر کہاں اور کیسے بنتے ہیں، یہ خیال بڑے عقل والوں کے سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ وہ ممکن اور ناممکن کی جنگ میں الجھ کر ہار اور جیت کا فیصلہ خود سنا دیتے ہیں۔ پتہ ہے اللہ کو منانا بہت آسان ہے، ایک سجدہ اور چند آنسو اور بس وہ 2 جہانوں کا بادشاہ راضی ہو جاتا ہے۔ یا رب وہ صبر عطا کر جس کے بعد کبھی حوصلہ نہ ٹوٹے۔ اللہ جانتا ہے تم انتظار کر رہے ہو، وہ بہت جلد تمہارے انتظار کو
معجزوں میں بدل دے گا۔ امید کی ڈور اگر ٹوٹ بھی جائے تو بار بار گرا لگا لیا کریں، چاہے 1000 بار بھی یقین کھو دیں تب بھی پھر سے گرا لگا لیا کریں، لیکن ڈور ٹوٹنے نہ دیا کریں۔ کیا خبر اللہ کو ٹوٹ ٹوٹ کر باندھی گئی گرا کی ڈور کتنی پسند ہو، کیا خبر اللہ کو آپ کا بار بار روتے ہوئے اسے پکارنا کتنا عزیز ہو۔ کوئی بھی چیز جو ناپسندیدہ ہو اسے نظر انداز کر دیں، کسی کی برائی کے پیچھے نہ پڑیں۔ کون فرشتہ ہے یہاں؟ جب ہمارے اندر غلطیاں ہو سکتی ہیں تو دوسروں کے اندر بھی ہو سکتی ہیں، کسی کے عیب کے پیچھے نہ پڑیں، درگزر کرنا سیکھیں۔ تیرا چاہا تیرے رب کے بغیر پورا نہیں ہوتا، اور تیرے رب کا چاہا تیرے بغیر پورا ہو جاتا ہے۔ اپنی چاہت کو اپنے رب کی چاہت پر قربان کر دو، وہ تمہاری چاہت کو اور خوبصورت بنا کر تجھے عطا کر دے گا۔ جانتے ہیں دل بے چین کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ روح مشکل میں ہوتی ہے، بے چین ہوتی ہے، وہ الجھا دیتی ہے ہمیں کہ ہم اپنے اندر سوچیں کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اللہ نے جب اپنے پیارے بندے کو صحیح راہ پہ لانا ہو نا تو وہ روح کو بے چین کر دیتا ہے۔ کچھ کہے بنا بھی سن لینا، کسی وضاحت کے بنا سب سمجھ لینا، روٹنا تو ایک پل میں ایک آنسو سے مان جانا، کوئی مدتوں بعد بھی لوٹ کر آئے تو سوال کوئی نہیں، تانا کوئی نہیں، بس محبت بری آغوش۔ کتنی خوبصورت ہے اللہ کی محبت، یہ جس دل میں نہیں وہ ویران ہے۔ تو گناہ سوچتا ہے گناہ نہیں ملتا، تو نیکی سوچتی ہے نیکی مل جاتی ہے۔ دیکھ تیرا رب کتنا مہربان ہے۔ دعا تو وہ ہوتی ہے کہ جب ایک بار مانگ لی جائے تو دل میں شک پیدا نہیں ہوتا کہ قبول ہوگی یا نہیں، کیونکہ اس کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے جس سے مانگا ہے وہ قادر ہے ہر ایک چیز پر، میں نے جس سے مانگا ہے وہ ناممکن کو ممکن کر دینے والا ہے۔ جہاں دعا ہوتی ہے وہاں شک کی گنجائش نہیں ہوا کرتی۔ واقعات، حادثات اور حالات خود پیدا نہیں ہوتے بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ پتہ ہے یہ کون پیدا کرتا ہے؟ یہ ہمارا رب پیدا کرتا ہے۔ کسی کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اتفاق نہیں ہوتا، ہر چیز میں وجہ مصلحت پوشیدہ ہے۔ تم جب اس کی طرف خود نہیں جاتے تو تمہیں اس کی طرف کھینچ کر بلایا جاتا ہے۔ اللہ نے تمہاری چاہ سے انکار نہیں کیا ہے، نہ ہی تمہاری دعائیں رد کی ہیں۔ وہ معجزات کا بادشاہ ہے، وہ بہترین طریقے سے بہترین وقت پر نوازتا ہے۔ بس کامل یقین سے مانگتے رہو۔ ایک سجدہ حق جس کو جبیں ترستی رہی، ایک انداز بندگی جو ہمیں کبھی نہ آ سکا۔ جب آپ کی ذات سے کوئی انسان 2 قدم پیچھے ہٹ رہا ہو تو کوشش کریں آپ 4 قدم پیچھے ہٹ جائیں۔ اسی کو عزت نفس کہتے ہیں، کیونکہ جب کسی کے لیے آپ کی ذات اور آپ کی بات بے معنی ہو جائے تو راستہ بدل لینا ذہنی اذیت سے بچنے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ واہ رے انسان تیرے شوق بھی نرالے ہیں، کبھی دین کی چادر اوڑھ لیتا ہے اور کبھی دنیا کی محبت میں شیطان کا چیلا بن جاتا ہے۔ بڑا انسان وہ نہیں جس کی گاڑی مہنگی ہو، گھر بڑا ہو، موبائل ہو، جس کا لباس قیمتی ہو۔ بڑا انسان وہ ہے جس کے پاس بیٹھنے والے کو اپنا آپ چھوٹا محسوس نہ ہو۔ سارے گناہ شروع ہی جھوٹ سے ہوتے ہیں۔ شرک بھی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اگر زندگی سے جھوٹ نکل جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ درد کے سجدے ہمیشہ مقبول ہوتے ہیں کیونکہ ان میں تڑپ ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے جو آپ کے رب کی رحمت کو متوجہ کر لیتی ہے۔ بے چین دل کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہیں کیونکہ دل کے خالق کا دل سے بہت گہرا تعلق ہے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ آنسو اپنے آپ میں ایک گفتگو ہے،
جس کی زبان صرف عرش عظیم پر موجود خالق کائنات ہی سمجھ سکتا ہے، اور تم کیا جانو ان کی طاقت کہ یہ جب جذبات سے بیٹھتے ہیں اس وقت مانگی دعا رد نہیں ہوتی۔ ان سے کیوں امید لگا بیٹھتے ہو جو آپ کی طرح ہی کمزور ہیں؟ امیدیں اللہ سے وابستہ کیا کرو، کیونکہ اس کے سوا کوئی امیدوں کو پورا کرنے والا نہیں۔ ہر منزل کو پانے کے لیے، ہر اندھیری سرنگ سے نکلنے کے لیے، ہر معجزے کے لیے توکل شرط ہے۔ توکل میں وسوسے نہیں آتے، توکل میں تو بس آنکھیں بند کر کے چلا جاتا ہے۔ پتہ ہوتا ہے محبوب نے ذمہ لیا ہے تو پار بھی لگا دے گا۔ یا اللہ، سن لینا ہمارے دل میں جو مراد ہے وہ پوری فرما دے۔ میرے اللہ، تو ہی ایک ہے جو ہر بات سے واقف ہے، جو بن مانگے عطا کرنے والا ہے، اور تو جانتا ہے ہمارے دل میں کیا ہے۔ تجھ سے بڑھ کر ہمیں کوئی سمجھنے والا نہیں، کوئی نہ ہی جاننے والا ہے۔ تو ہی ایک واحد ہے جو ہماری ہر پریشانی، ہر مشکل میں مدد فرمانے والا ہے۔ بس تو کن فرما دے میرے مولا، ہمیں نواز دے اپنے رحم و کرم سے، ہمارے لیے آسانی فرما دے۔ آمین۔